قوم تو از رنگ و خو بالا ترس. اقبال کہنا تو جڑا مسلمان ہے نا تیری جڑا ہے نا اے آمیزش چاہے وہ عرب ہوئے چاہے وہ عجم ہوئے چاہے وہ حبشی ہوئے چاہے وہ یورپ دا ہوئے چاہے مشرق دا ہوئے چاہے وہ مغرب دا ہوئے چاہے درمیان دا ہوئے چاہے شمال دا ہوئے چاہے وہ جنوب دا ہوئے جس نسل دا بھی ہوئے قوم تو از رنگ و خون بالا ترست قیمت یک اسودش صد احمرست. اقبال کہنا جلیا تے سارے دنیا دے چٹے کٹے ہو جان نا کافر او تے حضرت بلال جس خاک تو تے چلے اس خاک دا مقابلہ نہیں کر. قیمت یک اسودش صد احمرست. ہاں جی فرما کروڑا ارباں بھی چٹے جمع ہو جان نا تے حضرت بلال دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے جی قطرہ آب وضو کمبرے اے مولا علی دے غلام من حضرت کمبر ایتھے آ کے اقبال پھر قلم ہی توڑ دیتی. کہندا قطرہ آب وضو کمبرے در بہا برطرز خونے کیسر ہے. کہندا حضرت مولا علی دے جڑے غلام حضرت کمبر جڑا وضو کیتا نا اس وضو دا جڑا ایک قطرہ پانی ڈگیا نا کیسر بادشاہ دا خون بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتا. سپر پاوراں دا بادشاہ سپر پاور. اے اقبال ایتھے آ کے مولا علی نو گل پیش کیتی. مولا علی حضرت مولا کائنات عمر بن عبد ود گنڈا جنہوں امرو بن عبد ود لوگ پڑھ دیں امرو تے گلا ساڑھے نال مڑ کے کر دیں پڑھنا عمر تے عمر دا فرق بھی نہ پتا ہوئے عمر تے عمر دا فرق کی ہوئے تے گلا مولویاں عباس اے تسی مدرسے بند کرنا چاہتے ہو سارے مل کے تسی کہندے ہو نا مولوی ہٹ گئے تے اسی ترقی کرنی ہے جی ترقی ہونی جڑی ہوڑ ہو رہی. اے تو شکر کرو اجی نمازاں پڑھانے والے تانوں لوگ ہیں جدوں سکولاں جو پڑھ کے کوئی امام آئے گا نا تے اجے کرونا چائنا چوڑنا تے مسیتاں بند کر کے لوگاں گھراں چلا جانا ہے. ہاں اے سکیاں چٹائیاں تیری خاک میں ہے اگر شرر. کیوں جی جدو مولا علی اپنے دور خلافت بہ کے نا مسجد کوفہ سکے ٹکڑے کھا رہے تے اج نبی بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملنا ہے. آپ نے فرمایا علی تے میں ماں. انہیں کہا حضور جان دیو علی تے تسی نہیں میں تو سنیا انہاں خیبر دا دروازہ کھیڑ کے کھبے ہاتھ تے چک لیا بعد 80 صحابہ انہوں ہلا بھی نہ سکے. او تو چھڈو بادشاہ اے سکیاں روٹیاں کھان والا بھی علی ہو سکدا. آپ نے فرمایا جلیا علی میں ہی ہاں. انہوں نے کہا پھر او کی ہویا. پھر اقبال نے وہ ترجمہ کیتا انہوں نے کہا اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. مولا علی فرمایا جلیا اے جڑی نا اے ساڈی جسمانی طاقت تے خیبر دا قلعے دا دروازہ چکنا وہ ساڈی روحانی طاقت وہ ساڈی روحانی. عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا وہ جناب گھوڑے نو چھال مروا کے ادھر آ گیا کہنے لگا ہے جی کوئی جنت لین والا طنز کیتا ہے. بہت سارے لوگ حضور دی عزت آبرو تے جدوں ممتاز نے بھی گل کیتی نا عامر عبد میرے کول کتاباں موجود ہیں میں انہاں دے نام نہیں لیندا ویسے ہی وہ مرن والے. عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے جدوں خبر آئی نا کہ انہیں جرمنی گستاخ مار دیتا تے ایک بہت بڑا اپنے آپ نو لیڈر کہنے والا اجے زندہ ہے موت و حیات دی کشمکش وچ نہ نہیں لیندا ویسے ہی لندن دی او دے پئیاں ہویاں. اور نے کہا اس کو کسی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہوگی اس کا بیان. لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دین کا تو یہ آج تو نئی بات نہیں ہے یہ تو عمر بن عبد ود نے بھی کی ہے. کہنے لگا ہے جی کوئی جنت لین والا. مولا علی عرض کی تھی حضور میں نے حکم دیو میں اس گنڈے دے مقابلے جانا. رسول اللہ نے پگڑی بدھی حضرت مولا علی دے سر تے حضور نے پتی پھر حضور نے تلوار دیتی. جب مولا علی گئے تو جا کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگا میرے تعلقات سن تواڈے ابا جی نہ میں تانوں نہیں مارنا چاہتا. آپ نے فرمایا میں تانوں مارنا چاہتا. جب وفا رسول اللہ نال سکھی تو پھر وفا وہی ہونی ہے. ہاں جی اس نے کہا میں تانوں نہیں مارنا چاہتا تواڈے ابا جی نہ میرے تعلقات سن. فرمایا میں تجھے مارنا چاہتا. وہ تو جناب آگ بگولا ہو گیا بھائی پورے عرب وچ مینوں بھی بندہ کوئی چیلنج کر سکدا. آپ نے فرمایا سن گل میں سنیا تینوں 3 گلاں چوں ایک بندہ گل کرے تو من جاندا. انہیں کہا ہاں. فرمایا میں 3 گلاں تیرے نال کرنا جڑا تیرے دل کرے من جا. انہوں نے کہا پہلی گل تو ہے کہ کلمہ پڑھ اور جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دے. کیسا جناب ادھروں یورپ وچوں یہ گلاں ایتھے آندیاں اور چھڈو جی کسی کو نہیں چھیڑنا سب بھی ٹھیک ہے. میں کہا مولا علی فرمایا کلمہ پڑھو تن دعوت اسلام دینا جس مقام تے میں کھڑیا آ جا ایتھے حضور دے نال کھڑا ہو جا. انہوں نے کہا میں تے نہیں کر سکدا. فرمایا دوسری پھر گل ہے اپنی جان دی حفاظت کر کے چلا جا. پھر سوچی جا کے حضور نو رب نے عزت دینیاں ہی دینیاں اج نہیں پوری دنیا تے گل تے پھیلنی
تو پھر تم ہی اس عزت میں جو لے لویں تھوڑی جیاں واپس چلا جا اپنی جان بچا کے واپس. انہیں کہا میں تے اپنے گھوڑے نو اتنا کھوایا تے اینج کیتا تے فلان کیتا تے میں تے اینج ہاں تے میں اینج ہاں. فرمایا پھر ہن تیسری گل اے وے کہ میدان حاضر ہے. جتھے کوئی لگیا ہی نہیں کوئی. ہاں اسلام کہتا یا ایمن یا ایمن یا ایمن. یہی خالد بن ولید کی ایسی فرمایا ہم تو میں دعوت اسلام دیتے ہیں, نہیں تو پھر ٹیکس دو, نہیں تو پھر موت حاضر. یہی بولی مولا علی دی, یہی سیف اللہ دی, یہی حیدر کرار دی, یہی سیف من سیوف اللہ دی. یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو طاقت آ جائے تو پیسہ آ جائے تو پھر بندے کا مزاج بدل جاتا ہے. پھر دین وہ یہ جڑا حضور دے گئے, وہ حضرت بلال نو بھی وہی سمجھ آیا تے مولا علی نو بھی وہی سمجھ آیا. سمجھ آئی نا بات؟ او حضرت خالد بن ولید نو بھی وہی سمجھ آیا. تے دنیا دے وڈے شاعر کلاب بن ربیہ, وڈے شاعر عرب دے سب تو وڈے شاعر, کلمہ جدو پڑھیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یارا او شعر تے سناؤ. اور کہنے لگے جدوں دی سورہ بقرہ پڑھی شعر کہن تے دل نہیں کرنا. جدو بندہ مان جدو وفا سکھ جے لئیے فرمایا بس جی جدوں دی سورہ بقرہ ایڈے وڈے شاعر ایڈیاں وڈیاں گلاں. فرمایا ایک شعر میں ضرور کیا کلمہ پڑھن تو بعد, باقی میں سورہ بقرہ تو بعد شعر نہیں پڑھیا. انہوں نے کہا کی پڑھیا؟ فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالا. اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دیتی. لو جی میدان لگ گیا, مولا علی آ گئے, عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا. مولا صحابہ کہتے ہیں اینج مولا علی ادھے نال لڑے کہ گرد و غبار اتنا اڑیا کہ گرد و غبار مولا علی بھی گم ہو گیا تے عمر بن عبد ود بھی گم ہو گیا. جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا اسلام عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو بھی لاتا ہے. لو جی کہتے ہیں پھر تلوارہ چلن دی آواز آئی تے سارے صحابہ دے دلو چھوڑے تکبیر سے تھر تھر آتی زمین. کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ چھنکار تلواراں دی بند ہو گئی. اسی بھائی دل دھڑک رہا ہے خدا جانے کی بننا. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں پھر مولا علی نے اللہ اکبر دا نعرہ لایا. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت. کہتے ہیں پھر صحابہ پھر کیوں جا نعرہ لایا ہونا؟ ہاں او نعرہ تو 50,000 لشکر تک بھی پہنچا ہونا. کہتے ہیں اگلی گل بڑی عجیب ہے, حضور کتنے خوش ہوندے. کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں جدو میں مڑیا نا گرد و غبار چو نکلیا باہر تے سامنے رسول اللہ. فرمایا یتحللو, فرمایا حضور کے چہرے انور کی تو روشنی اور جاہ و جلال کی تو پہلے ہی کوئی مثال نہیں تھی. جب مجھے حضور نے فاتحانہ انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا. حضور کے دین کا جو کام کرتا ہے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں, حضور اس پر خوش ہوتے ہیں, حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھتا ہے. اور مولا علی حضور تک پہنچتے ہیں پھر گل کے کی تھی, شعر کی پڑھے, شعر کی. نصر الحجارت من صفاحت رائہی نصرت رب محمد بثوابی. مولا علی لا رہا ہے تلوار ہاتھے تے نال شعر پڑھ دے آ رہا ہے. فرمایا یہ بے وقوف تھا, یہ بے وقوفی میں پتھروں کی مدد کرنے آیا, بتوں کی مدد کرنے آنا. نصر الحجارت من صفاحت رائہی ونصرت رب محمد بثوابی. فرمایا میں نے رب محمد کی مدد کی, بڑی سوچ سمجھ کر مدد. لاؤ جی اے گل جڑے دین دشمن بھی سن لون, ناموس رسالت دے غدار بھی سن لون, ختم نبوت دے ڈاکو بھی سن لون, پوری دنیا دے کافر بھی سن لون. مولا علی آخر جڑی سانو سہارا دے گئے. لا تحسبن اللہ حاضل دینہ و نبیہ یا معاشر الاحزاب. علی پڑھ رہے ہوں مولانا تے حضور موجود ہوں تے صحابہ موجود ہوں, پڑھن دا پھر انداز کی ہو جانا. فرمایا قیامت تک احزاب, حزب بھی جمع, اس کا مطلب لشکر, دنیا دے لشکر سن لون, سپر پاوراں سن لون, اور دنیا دے دین دے دشمن تے ساریاں فوجاں سن لون, دین دے ٹرمپ دی فوج تے دے یار سن لون سارے. مولا علی گل کی فرمائی, لا تحسبن اللہ حاضل دینہ و نبیہ یا معاشر الاحزاب. فرمایا اللہ کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا, ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ کبھی اللہ تعالی اپنے دین کو اور اپنے نبی کو بغیر مدد کے چھوڑ دے گا. بس ہمیں اسی پر بھروسہ ہے.
ہمیں اسی پر مان ہے. ہاں جی اسی پر مان ہے. مولا علی فرمایا ایک گمان کدی اللہ دے بارے نہیں کرنا. تو آج حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. وفا موختی عظمہ وفا تسی سکھی ساڈے کول کیوں جی بکارے دیگراں کر دی تے کم تسی غیراں دے کر دیو. ربودی گوہرے عظمہ نے سارے دیگراں کر دی اور تسی موتی اسلام دے لٹے تے جدوں نچھاور کرن دی واری آئی تے تسی غیراں تے نچھاور کر چھڈے. وفا مولا علی سکھی رسول اللہ کو تے پھر وفا کیتی بھی رسول اللہ نال. جدوں میدان حدیبیہ معاہدہ لکھا گیا 10 سال تک فریقین ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اور عرب کے قبائل جس کے ساتھ دل چاہے رہیں وہ حضور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں حضور کے ساتھ رہیں. سارے وہ 10 شرائط ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر لکھی گئیں. جب معاہدہ لکھنے کی باری آئی تو معاہدے کے شروع میں چونکہ ایک طرف مشرکین مکہ تھے دوسری طرف رسول اللہ کی اپنی مبارک ذات تھی تو معاہدہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ میں محمد رسول اللہ. یہ تو معاہدہ ایک طرف جو حضور ہے یہ حضور کی طرف سے ہے. تو عروہ بن مسعود اور سہیل بن عمر کہنے لگے کہ نہیں ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے. اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر تلواریں لے کر آپ کے مقابلے میں کیوں آتے. کلمہ پڑھنے کے بعد بات ہو جاتی ہے ختم. مجبوریاں تو پھر قیامت کو پتہ چلے گا نا. میں مسجدیں بند کرنے کی کون سی مجبوریاں تھیں. ہاں پھر قیامت کو پتہ چلے گا نا کہ امام صاحب کے خلاف پرچہ کاٹنے کی کون سی مجبوری تھی کہ امام صاحب نے سنت کے مطابق جماعت کرائی تو پھر پرچہ کٹ گیا. نہیں مولانا صاحب اسی تواڈے نال ہیں لیکن مجبوری صرف جرا نوکری دی سی. ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مجبوری کوئی نہیں رہ جاتی. اس یہاں تو حضور کا حکم تھا. یہاں تو حضور حکم فرما رہے ہیں. نے کہا جی ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے. سارے جہان بھی غرق ہو جان حضور ایک جگہ جس خاک کو تو گزرے اس کا مقابلہ کوئی نہیں. نہیں جی اس میں پاکستان کی بقا تھی تو میں کہا ایک پاکستان نہیں سارے جہان ارباویں جہان ہو ورنہ تو اس خاک کو تو قربان کیتے جا سکتے ہیں جنہیں حضور ایک باری پاؤں رکھا ہے. تسی گستاخ رسولہ نو چھڑ کے تے پھر کہندے ہو جی نہیں اسی بھی عاشق رسول ہاں. پھر انہاں نال جڑے کھڑے نہیں جی نہیں یاد دل تے تواڈے نال ہیں. میں کہا اگر دل دی گل ہوئی گی نا تو قیامت نو یزیدی بھی کہندے سن امام علی مقام نو کہ دل تے تواڈے نال ہیں لیکن تلواراں جڑیاں نو یزید نال ہیں. یہ تو فیصلے پھر قیامت نو ہونے نا. دل کے در دل جدھر ہوتا ہے نا دلدار وہی ہوتا ہے. ہاں دل جدھر ہوتا ہے دلدار وہی ہوتا ہے. عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. عقل چلاک ہوندی کدی ادھر کدی ادھر کدی اونج کدی انج کدی دائیں کدی بائیں. جب یہ معاہدے پر لفظ لکھا گیا انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہم نے یہ نہ لکھیں آپ لکھیں میں محمد ابن عبداللہ. ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ نہیں مانتے. سنیں ذرا کیا ہوا. پھر حضور نے فرمایا ام ہو یا علی وفا موختی آزما بکارے دیگراں کر دی. اور وفا تس کلمہ تسی حضور دا پڑھیا کلمہ تسی حضور دا پڑھیا کہندے ہو اسی مسلمان ہاں تے مسجداں بند کر کے کداں نال وفا کیتی تسی. صف توڑ کے تساں کناں نال وفا کیتی. اور مسجدیں وضو خانے تے اماماں دے خلاف تسی جناب تے حافظاں نو لکھاں حافظاں نو تسی قرآن سنان تو محروم کیتا. لکھاں حافظاں نو تسی سنن تو محروم کیتا. کروڑاں عوام نو تسی قرآن سنن تو محروم کیتا. وفا موختی آزما بکارے دیگراں کر دی. وفا کدھر ہو دو سکھی نے تے جدوں وفا کرن دی واری آئی تو پھر تسی اسلام نال وفا نہ کیتی. سارے جہان ہی غرق ہو جاندے. انہوں نے کہا نہیں انج نہیں ہونا بھائی کرونا سارے نمازی ہر نماز دے ٹائم ہی مر جاون ساری پھر اگلی نماز وال ہور مر جاون. نے کہا نماز ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھائی ہے. توجہ ربودی گوہر آزما گوہر تسی اسلام دے رکھ دے ہو اور نے سارے دیگراں کر دی. جدوں گوہر لٹان دی واری آئی تو اڑیاں طاقتاں جڑیاں صرف مسجداں واسطے رہ گئیاں. طاقتاں وکھانیاں سن کشمیر وچ. ہاں جی طاقتاں وکھانیاں سن برما وچ.
طاقتاں وکھانیاں سن ادھر جناب عراق وچ، طاقتاں وکھانیاں سن جناب شام وچ، طاقتاں وکھانیاں سن بیت المقدس آزاد کرانے وچ، طاقتاں تہاڈیاں مڑ کے جناب جدوں تانوں یہ ملیا تو پھر جناب انہیں سارے دیگراں کر دی، اور پھر طاقتاں تہاڈیاں اماماں دے خلاف، مسجداں دے خلاف، مؤذناں دے خلاف، حافظاں دے خلاف، علماء دے خلاف، آپ نے جناب نماز پڑھا دی، آپ نے جناب صفے 6-6 فٹ پر کھڑے ہو جائیں، طاقتاں تسی اتھے وکھانیاں سن، چوریاں تو تسی اس ملک جو ختم نہ کر سکے، ڈکیتیاں 72 سال ہوئے تسی ختم نہ کر سکے، مسلماناں دیاں دیاں گھروں نکلدیاں بازاروں، واپسی کنگن بھی تے اپنے پرس بھی گوا کے آ جاندیاں، انہاں نوں تو تسی پکڑ نہ سکے، تے مڑ کے پکڑن دی واری آئی تے امام صاحب نوں پکڑے، کیوں جی آپ نماز کیوں کرا رہے تھے؟ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، دنیا تے بھی پتہ لگنا ہے تے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس نے تو وڈا کیڑا ظالم ہے یار، جڑا اللہ نے فرمایا اس تو وڈا کائنات ظالم ہی کوئی نہیں جڑا مسجداں جو وچ اللہ دے ذکر تو روکے، انہاں تو وڈا تو قرآن کہ ظالم ہی کوئی نہیں، ظالماں نال کھڑے ہو کے پھر عشق رسول دے دعوے بھی نہ، یزید نال کھڑے ہو کے پھر حسین دی محبت دے دعوے بھی، کیسی بات۔ تو مولا علی کو حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، فرمایا علی اے میرا نام لکھیا مٹا دو، ام ہو، یہ بخاری دی حدیث، اور جڑے ایک نو حضور حکم دیندے سن اوتھے، یہی تو عروہ بن مسعود نے کہا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، حضور ایک نو حکم دیندے سن، فرمان سن او بلال اٹھو بھائی وضو کے لیے پانی لاؤ، تو ایک نو حکم دا ملدا سی تے 1400 دوڑ پیندے سن، اے تے عروہ بن مسعود نے جا کے رپورٹ دتی سی، انہیں جناب ساری بات کی تھی، انہیں کہا نا نا میں جڑا اتھے منظر ویکھیا، فرمایا حکم ایک نو ملدا 1400 دوڑ پیندے، حکم مولا علی کو مل رہا ہے، ام ہو یا علی، ام ہو یا علی، فرمایا علی یہ لکھا ہوا میرا نام مٹا دو، تو مولا علی نے عرض کی لا ام ہو کا ابدا، فرمایا علی تو حضور درکنار ہے، قیامت تک علی کا ماننے والا بھی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹائے، اے بات وفا موختی ازما بکارے دیگراں، جدوں حضور کو وفا سکھی پھر حضور نال وفا کر کے دسی، لام ہو کا بس، کیوں جی اتنی دیر حضرت اسید بن عزیر اور ایک اور صحابی اٹھ کے اتنی دیر جدوں حضور نے فرمایا نا تو ظاہر ہے انہاں بھی ہر بار عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر، عشق فتوے نہیں ہوندے، ہاں جی، اتنی دیر جدوں حضور نے فرمایا نا مولا علی نم ہو یا علی، تو اتنی دیر حضرت اسید بن عزیر نال دوسرے صحابی اٹھ کے انہاں جا کے مولا علی دے مبارک کندھے نو ہاتھ رکھیا، فرمایا علی نہیں مٹانا، فرمایا یار میں کوئی مٹاون لگا، اپنے عشق جو ہے اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، ہن اے تھوڑا سی بھی مولا علی مٹان، لیکن انہاں دے عشق انہاں کو صبر ہی نہ ہویا، اتنی دیر چنا جا کے مولا علی دے مبارک کندھے تے انہاں کہا علی فرماؤ میں جانتا ہوں، جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، بس جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، بس اتنی بات ہے اس میں، جب 1400 دوڑ پڑتے ہیں ایک کو حکم ملتا ہے، یہاں تو کسی نے حرکت بھی نہ کی، حضور حکم تو دیو گھوڑے سمندر میں پان والے، گھوڑے سمندر میں پان والے حکم تو دیو، یہاں حضور حکم دے رہے ہیں وہ بھی علی کو دے رہے ہیں، عرض کی لام ہو کا بدا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، مولانا حسن رضا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، انہوں نے ذوق نعت کے اندر خلفائے راشدین کی منقبتیں لکھی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات، تو مولا کائنات کی منقبت کا چند شعر جو مولانا حسن رضا نے، بھلا ہے، یہ غزلیں لکھتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعت لکھا کرو، تو انہوں نے پھر لکھا کہ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا، یہ مولانا حسن رضا نے کہا کہ بھلا ہوئے امام احمد رضا دا جنہیں میں نے غزل والو ہٹا کے حضور دی نعتاں اللہ دا، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا،
ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جاؤ۔ جیلاں کے شرف حضرت مولا کے خلف ہیں۔ یہ خلف لام تے جزم آ جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے نالائق اولاد، فخلف من بعدہم خلف۔ قرآن کے اندر بھی سورہ مریم کے اندر اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ چنگے لوگوں کے بعد پھر انہوں نے نالائق لوگ آئے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، پھر جو خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ تو خلف کا مطلب ہوتا ہے بیکار آدمی، اور زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہے بالکل باپ کے نقش قدم پر۔ جیلاں کے شرف حضرت مولا کے خلف ہیں، اے نا خلف اٹھ جانب تعظیم خلف جا۔ اور جنہوں پریشانی حضرت صدیق اکبر دے پہلے خلیفہ کیوں تے سیدنا مولا علی چوتھے کیوں، یا جنہوں اور کئی پریشانیاں صحابہ دے بارے تے آل بیت دے بارے، انہاں دے بارے گل ایک ہی تھی، تفضیل کا جویاں نہ ہو مولا کی ولا میں، اور تفضیل کا جویاں نہ ہو مولا کی ولا میں، یوں چھوڑ کے گوہر کو نہ تو بار خزف جا۔ موتی چھڑ کے تے ہیرے جواہر چاند چھڑ کے تے تو ٹھیکریاں دی طرف روڑیاں دی طرف بجنا۔ تفضیل کا جویاں نہ ہو مولا کی ولا میں، اور تفضیل کا جویاں نہ ہو مولا کی ولا میں، یوں چھوڑ کے گوہر کو نہ تو بہر خزف جا۔ اور مولا کی امامت سے محبت ہے تو اے غافل، جنہاں دے پیچھے وہ نمازاں پڑھتے رہے، حضرت مولا کائنات جنہوں اپنا امام منیا۔ مولانا حسن رضا فرماندے ہیں اور مولا کی امامت سے محبت ہے تو اے غافل، ارباب جماعت کی نہ تو چھوڑ کے صف جا۔ بھائی 1,26,000 صحابہ جنہوں اپنا امام من لیا، مولا کی امامت سے محبت ہے تو اے غافل، اور مولا کی امامت سے محبت ہے تو اے غافل، ارباب جماعت کی نہ تو چھوڑ کے صف جا۔ اللہ، آخر میں مولانا حسن رضا کہتے ہیں کہہ دے کوئی گھیرا ہے دکھوں نے حسن کو، کوئی جا کے مولا علی نو کہہ دے کوئی کہ گھیرا ہے دکھوں نے حسن کو، اے شیر خدا باہر مدد تیغ بکف جا۔ اے شیر خدا، اے پھر میں تبدیلی تھوڑی جی کر کے کہنا کہ جا کے مولا علی نے کوئی عرض کرے کہ حضور دی امت کن مصائب اور مشکلات میں گھر گئی، کہہ دے کوئی گھیرا ہے دکھوں نے امت کو، اور کہہ دے کوئی گھیرا ہے دکھوں نے امت کو، اے شیر خدا باہر مدد تیغ بکف جا۔ اے شیر خدا باہر مدد، اے شیر خدا باہر مدد تیغ بکف جا۔ مدد آپ دعا نہ بھی فرما سکتے ہیں، لیکن جڑی آپ دی حیدری تلوار ہے، اے شیر خدا باہر مدد تیغ بکف جا۔ حضور نے فرمایا کہ علی نال وہی بندہ پیار کرے گا جڑا مومن ہوئے، تے جڑا منافق ہوئے گا علی نال بغض رکھے گا۔ بس
اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. اقبال کہندا ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی نظروں سے تماشائے حیات. اقبال کہندا اے مسلماناں نوں اتنے ہی شعر سناؤ, وہی تصوف دیاں گلاں دسو, ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی نظروں سے تماشائے حیات. اقبال کہندا انہاں نوں او شعر دسو تے او تصوف دیاں گلاں دسو کہ جہدے نال اے کدے میدان وچ نہ نکلا, اندر وڑ کے بیٹھے رہو. نہیں 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 حالات ٹھیک, اے شعر دسو نا مولا علی دے. خیبر جایا مرحب تے انہیں کہا قد علمت خیبر انی مرحب, اور خیبر والے جان دے نا میں بڑا بڑا گنڈا مرحب. تے اے شعر دسو نا کہ جدوں کوئی گنڈا اسلام دے خلاف آوے تے پھر باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام, جڑے ساریاں ولایتاں تو مولا علی کول نا. تے ہاں تے او سارے صوفیاء او دسو نا شعر کہ جدوں اسلام دے بارے کوئی آ جائے گنڈا تے انج پہلوانا دی طرح چلے تو صوفی کیڑا ہوندا, اندر وڑ جاندا یا پھر انج کرنا. اقبال نے بڑی بڑی گل کی تھی. ہاں ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر. کہنا انہاں نے اتنے ہی شعر وہی تصوف دیاں گلاں. اے وڈے تصوف دی گل نہیں کہ مولا علی مرحب نے کہا میں مرحبا تے مولا علی نے نہیں فرمایا سی شریف لوگ ہوندے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ. گنڈے کو جواب دینا اور گنڈے دا اگلے جناب کی کہندے او دا مت مار دینا. ہاں جی مولا علی راتی نے خواب ویکھیا سی ایک شعر انہوں آیا, انہوں پھر وہ یاد آ گیا, پھر کمن لگ پیا. ہاں جی مولا علی فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا